پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما رضا ہارون سے۔ بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، آپ نے انتظار کیا۔ رضا ہارون صاحب، یہ جو آج چودھری احمد مختار نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور آج انہوں نے لاہور میں گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زرعی ٹیکس لگانے پر بھی غور ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہی مطالبہ تھا، اور یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس پریشر کے بعد یہ بیان آیا ہے، یہ کس طرح کی وائبس آپ کو لگ رہی ہیں؟ لیکن یہ تو ان کا ایک بیان ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کی وش کیا ہے اور پارٹی کی پالیسی لائن کیا ہے۔ ہمیں تو جو پارٹی کی پالیسی لائن مذاکرات میں ملی تھی رحمان ملک صاحب، عبدالحفیظ شیخ صاحب سے، وہاں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کی ہماری جو 9 تجاویز ہیں اس سے انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اصل ایشو ہے ٹیکس ڈومین کو بڑھانا، ایشو ہے ان سیکٹرز کو ٹچ کرنا جو سیکٹرز کنٹریبیوٹ تو 20% کرتے ہیں جی ڈی پی کا، لیکن انکم کی مد میں 1% سے بھی کم دیتے ہیں۔ تو ڈومین بنانے کی بات، ان تمام چیزوں کو انہوں نے اگری کیا تھا۔ تو ہماری ریکویسٹ اس وقت بھی ان سے یہی تھی کہ آپ ٹیکس ڈومین کو بڑھائیے اور RGST کو ایک طرف رکھیے، اور ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگا کر آپ اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی مشکلات کو فی الوقت آسانی مہیا کرے گا۔ تو مجھے خوشی ہے اگر احمد مختار صاحب ہماری بات کرتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے وہ بھی اس پہ اگری کرے، کنٹری کوئی موو ہو، اس کی لیجسلیشن ہو عوام۔ اچھا، یہ آپ نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ RGST نہ لگایا جائے اور اس کی جگہ زرعی ٹیکس لگا دیا جائے، کہ عوام پر اور اس سیکٹر پر مزید کسی بھی طرح کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنا جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، ٹیکس ڈومین میں ہے اور ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ معیشت کی جو حالت ہے، انرجی سیکٹر میں جو ڈیفیشنسی ہے، ان تمام چیزوں کے علاوہ ہم عوام کو بنیادی سہولتیں دے نہیں پا رہے، اور ٹیکسوں کی جب ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ بڑی آرٹیفیشل ہو جاتی ہے اور ان پاپولر ہوتی ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ فی الوقت RGST وغیرہ کو ایک طرف رکھا جائے، یہ بہت ہی ان پاپولر بل ہے، یہ غیر انسانی ہے۔ ان حالات میں اس ٹیکس سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، مہنگائی بڑھے گی، اور اب یہ پروو ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے اس سیکٹر کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں جو ٹیکس ڈومین سے گزشتہ 62-63 سال سے بالکل مبرہ ہوا ہے، اور لوگ لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس سیکٹر پہ ٹیکس لگاتے ہیں، اور ہم نے جو 9 تجاویز دی ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو سکھ ادارے ہو چکے ہیں، جو کہ 300 سے 400 بلین روپے کھا جاتے ہیں حکومت کے سپورٹ پرائسز کی مد میں، جو آپ 300-400 بلین روپے دیتے ہیں، سب کل ملا کر اگر آپ سیونگ کریں گے تو 1200 بلین روپے کی سیونگ تو ہماری 9 تجاویز سے ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگاتے ہیں تو یہ ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کرتا ہے 300 سے 400 بلین روپے، تو آپ کا ڈیفیسٹ بھی پورا ہو جاتا ہے، تمام لوگ ٹیکس ڈومین بھی آ جاتے ہیں، اور جس ڈاکیومنٹیشن کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل بھی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رضا ہارون، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، ہم سے جو متحدہ قومی موومنٹ کا موقف تھا اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کل سے پاکستان کا 3 روزہ انتہائی اہم دورہ شروع کر رہے ہیں، جس میں انتہائی اہم اسٹریٹجک اور تجارتی معاملات پر بات چیت ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، یا آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ پاکستان اور چین دونوں ہمسایہ ممالک کے خطے میں مفادات مشترک ہیں۔ چین نے پاکستان کی اقتصادی، معاشی اور دفاعی ترقی میں بے پناہ حصہ لیا ہے۔ آج بھی گوادر سمیت بڑے بڑے تجارتی اور معاشی نوعیت کے پروجیکٹس زیر تکمیل ہیں۔ پاک چین دوستی کو کوہ ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہرا قرار دیا جاتا ہے۔ تمام تر عالمی تبدیلیوں اور پروپیگنڈا کے باوجود آج تک چین دوستی میں فرق نہیں آیا۔ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے 2011 کو پاک چین دوستی کا سال قرار دیا ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی کو 60 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن دونوں ملکوں میں دوستی، یگانگت اور باہمی تعاون اور خیر سگالی کے جذبات ہمیشہ پروان چڑھے ہیں۔ اس ضمن میں چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کا 3 روزہ دورہ پاکستان باہمی دوستی اور علاقائی امن کے فروغ کے لیے اہم ترین پیش رفت ہے۔ چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کا یہ دوسرا دورہ پاکستان ہے۔
اس سے پہلے وہ 2005 اور چین کے صدر 2006 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس دورے کے دوران اسٹریٹجک، معاشی اور دفاعی امور پر اہم بات چیت کی توقع ہے۔ اس دورے کا مقصد اسٹریٹجک تعلقات اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کے لیے لاہ عمل بھی تیار کرنا ہے۔ وزیر اعظم وین جیاباؤ کے اس دورے میں چینی کارپوریٹ اور بزنس کمیونٹی کے 260 ارکان بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، جو پاکستان اور چین میں باہمی تجارت کے فروغ، پاکستانی تاجروں کو چین میں مراعات کے اضافے اور تجارتی شعبے میں استعداد بڑھانے کے لیے عملی مدد بھی فراہم کریں گے۔ اس وقت پاکستان اور چین میں تجارتی حجم $7 ارب ہے، جس میں گزشتہ سال کے عالمی معاشی بحران کے باوجود بھی کمی نہیں آئی۔ پاکستان کی ایکسپورٹ میں گزشتہ سال کے 25% اضافے کے برعکس 2010 میں 30% کا اضافہ ہوا، جبکہ اس سال چین کے ساتھ باہمی تجارت میں 30% سے زائد کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ پاکستان اور چین دونوں ممالک اس تجارتی حجم کو آئندہ 5 سالوں میں $18 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط استوار کرنے کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح پر بہتر اور مضبوط روابط کے لیے چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ پاکستان میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک چین فرینڈشپ سینٹر کا بھی افتتاح کریں گے۔ عوامی سطح پر بہتر انٹریکشن اور کمیونیکیشن کے لیے دونوں ممالک صحافیوں، نوجوان طلباء، اساتذہ اور خواتین کے وفود کا تبادلہ کریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ زراعت، توانائی، صنعت، انفراسٹرکچر، بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے ایجنڈے کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ حال ہی میں چین اور پاکستان کے معاشی اور تجارتی تعاون کے لیے دوسرے 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا گیا، جس میں 36 نئے منصوبوں کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس دورے میں مزید نئے تجارتی اور معاشی پروجیکٹس تلاش کیے جائیں گے۔ دونوں ملکوں میں تجارتی حجم اور سرمایہ کاری بڑھنے سے نہ صرف نئی راہیں کھلیں گی بلکہ عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا۔ بلا شبہ پاکستان اور چین ہمیشہ خطے میں پائیدار امن کے قیام، دہشت گردی کے خلاف مربوط ایکشن پلان اور دفاعی توازن کے خواہاں رہے ہیں۔ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری گزشتہ سالوں میں بڑھی ہے۔ پھر پاکستان میں نئی حکومت کے آنے کے بعد صدر زرداری نے یہاں 6 دورے کیے ہیں اور وزیر اعظم گیلانی نے چین کے 3 دورے کیے ہیں۔ ان دوروں کے نتیجے میں ہمارا معاشی ایجنڈا جو ہے وہ کئی اہم شعبوں پر محیط ہو گیا ہے، خاص طور پر زراعت، صنعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشنز، انفراسٹرکچر، سائنس اور ٹیکنالوجی پر۔ ایک نیا اقدام اس دورے کے دوران بینکاری کے حوالے سے ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے عوام کے درمیان روابط کو بڑھانا ہوگا۔ اس ضمن میں وزیر اعظم وین جیاباؤ ہماری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے اور ایک پاک چین فرینڈشپ سینٹر کا بھی افتتاح کریں گے۔ اور بھی کئی فیصلے کیے جائیں گے اور جن کے نتیجے میں آنے والے سالوں میں طلباء، اساتذہ، صحافیوں، خواتین اور نوجوانوں کے وفود کا تبادلہ ہوگا۔ اس وقت چین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لگ بھگ 6000 پاکستانی طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے کہ یہ تعداد بڑھ کر کم از کم 20,000 کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح ہم چین میں پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کی سافٹ پاور کو وسیع پیمانے پر متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت کا حجم اس وقت لگ بھگ $7 ارب ہے، جو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اچھا ہے۔ 2009 اور 2010 میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمی مالی بحران کا ہماری تجارت پر برا اثر نہیں پڑا، بلکہ گزشتہ سال ہماری ایکسپورٹس میں 25% کا اضافہ ہوا اور اس سال ہماری ایکسپورٹس میں 30% کا اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی طور پر اس سال ہماری باہمی تجارت جو ہے اس میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہ اضافہ اسی رفتار سے جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 5 سال کے اندر اس حجم کو 18 ارب روپے تک بڑھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں طرف کی قیادت شعوری کوششیں کر رہی ہے۔ حال ہی میں ہمارے آزاد تجارتی کمیشن، جسے فری ٹریڈ کمیشن کہتے ہیں، اس کے اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے تجارتی خسارے کو پر کرنے کے لیے چین اپنے تاجر حضرات کے خصوصی مشن پاکستان بھیجے گا اور پاکستان کے تاجروں کو خصوصی مراعات دی جائیں گی تاکہ انہیں چین بلایا جائے اور چین کی منڈیوں میں ان کے پروڈکٹس
کا تعارف کروایا جائے اور تجارت کے شعبے میں ہماری استعداد کو بڑھانے کے لیے چین ہماری عملی امداد. پاکستانی عوام انتظار کر رہی ہے اپنے انتہائی اہم ترین دوست وین جیاباؤ کے، جو کل سے ان کا دورہ پاکستان کا شروع ہو رہا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.